السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مجرما فإن له جہنم، قربان جاؤں، ان له مجرما فإن له جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرما فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرما فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے۔ اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے۔ 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک هم الدرجات العلی، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَئِکَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط،
آج سے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا، کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے،
کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے، اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا؟ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی، یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمہ الزہرا کا روزہ الگ تھا،
حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے، بیت اللہ میں کوئی نہیں، روضے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے، چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔
फरमाया मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि नमाज में सिजदा ना कराऊं, मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि जनाजे की नमाज में मैं अपने लिए रुकू ना कराऊं, अपने लिए सजदा ना कराऊं, मगर देखने वाला कोई ये ना समझ बैठे वली को सजदा हो रहा है। कोई ये ना समझ ले कुतब के सामने झुके हुए हैं, अब्दाल का सजदा हो रहा है, गौस का सजदा हो रहा है। फरमाया ओ लोगों, जब कि वली का जनाजा सामने रखा हुआ था, कुतब का जनाजा सामने था, अब्दाल का जनाजा सामने था, सहाबी का जनाजा सामने था, नबी की बेटी का जनाजा सामने था, उम्मुल मोमिनीन का जनाजा सामने था, जब तो मैंने सजदा ना करने दिया ना तूने किया, और जब वो 6 गज जमीन के अंदर चले गए अब सजदा क्यों? लाखों मन मिट्टी बीच में आ गई, मर लग गए, पटक गए, जालियां लग गई, गिलाफ ढक गए, अब सजदा। फरमाया ये तमाम ये हक तो मेरा है, ये हक मेरा है, ना हकी ना करो, जुल्म ना करो, बेइंसाफी ना करो, सजदा मेरे लिए। फरमाया सारा जहान तेरे लिए, हर पैगंबर की यही तालीम है। सब्जियां, तरकारियां, फल फ्रूट, खाना पीना, सेहत व तंदुरुस्ती, हुस्न व जमाल, माल आल, ये सब कुछ तेरे लिए। खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, मैं तेरा खालिक, तू मेरी मखलूक। मैंने पाला, मैंने संभाला, मैंने जवानी दी, मैंने अकल दी, औलाद मैं ही दूंगा। नीले पीले कपड़े तुझे औलाद नहीं दे सकते। हर पैगंबर ने यही तालीम दी। ये सैयदना लूत अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अपनी कौम को बार बार मुतनब्बे करते हैं, ओ लोगों, आए पैगंबर किस प्यार से अपनी तरफ बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, ओ मेरी बरादरी, ओ मेरे खानदान के लोगों, ओ मेरे ताए चचो, आओ मेरी बात सुनो। फमा कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। मेरे भाइयों, मेरी बरादरियों, मेरे खानदान के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, किस प्यारे अंदाज से अल्लाह का नबी बुला रहा है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, अमीन बना करके भेजा गया हूं। अल्लाह ने अमानत मेरे सुपुर्द की है, तौहीद की अमानत। सुभान अल्लाह, तौहीद की अमानत मेरे सुपुर्द की है और मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। फत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से। नबी कहता है, रसूल कहता है, पैगंबर फरमाते हैं, डरो उस परवरदिगार से जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, जिसके कब्जे में पत्ता पत्ता है, जिसके कब्जे में कतरा कतरा है। डरो उस परवरदिगार से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन,
अल्लाह से डरोगे, खुदा तुम्हारे सारे काम संवार देगा, सारे विचारों की बिगड़ी बना देगा। नबी खुदा का तालीम दे रहा है, तबलीग कर रहा है और कहता ओ लोगों, इस तबलीग की मैं तुमसे मजदूरी कुछ नहीं मांगता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, मैं मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा टका नहीं मांगता, मैं रोटी पानी नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नबी खड़ा है, बुला रहा है अपने भाइयों को, अजीजों को, बिरादरी को, खानदान को, आओ सारे मेरी बात सुनो। खुदावंद करीम ने जो ताजे नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइज जो किया वो पहुंचा रहे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बात तो क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। फरिश्ते आवाज देते, इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मरज बढ़ता चला गया, मरज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की अल्लाह के नबी ने, जो तबलीग की, जो समझाया, जितना आगे खबरदार किया, उतने ही बिगड़ते चले गए। अल्लाह मियां ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। वो बाजार से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए, उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उस जालिमों, मेरे मेहमान है, बाबा बाबा, बेइज्जती नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा, दीवारों पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको बाहर। सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं, लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे, ओ लोगों जाने दो, बाद आओ। फरमाया, कौला या कौम, कौला या कौम, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती अतहरु लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ, कुर्बान जाऊं नबी पर, काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है, मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जा
جاؤ چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، باز آ جاؤ چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، منتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی منتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی منتیں کی۔ اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ، اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی، نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی، ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے۔
اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے یہ سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ کھڑے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت سے کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔
اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں. پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں. لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا. بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی. پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی. چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا. بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں، کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں. پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے. وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی. پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی. لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا، میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا. تھے تو کافر، پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے. ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا، کانپتے کانپتے گھر گئے. ابا نے پوچھا کام کری آئے؟ کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں. کافر کہہ رہے، کافر. ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے، رات دن مارتے مارتے، گھسیٹتے گھسیٹتے، پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی. آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی، کام بگڑ گیا. تھا تو دشمن چچا، لیکن سمجھدار تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا بگڑے گا. یوں لکھا علماء نے، ابو لہب رونے لگا. پڑوس کے لوگ آئے،
وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں. اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں، کوئی میت نہیں، کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا، آگ لگی ہوئی نہیں، نقصان کچھ نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. ان لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، روز تو آپ اس کو مارتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں، کیا ہے اس کے پلے؟ کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا، میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی، مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے، پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی. آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے، سچا ہے، حق ہے. اور جی پرانی کتابیں ہو گئی، پرانا دین ہو گیا، پرانا اسلام ہو گیا، اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے. اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں، مرد کا یقین نہیں، دکاندار کا یقین نہیں، ڈاکٹر کا یقین نہیں، افسر کا یقین نہیں، چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں، مرد عورت کا یقین نہیں. اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے. تجارت کے لیے چلا، ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے، شام ہو گئی، راستے میں کہنے لگا وہ قافلے والوں کرم کرو مجھ پر، رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا، تلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا. آواز آئی اور جنگل کے شیر آج آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے، پہاڑ کے سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے، ناحق کوئی نہ پھڑ جائے، مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا، ناحق خون نہ بہا دیا جائے. جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے. ہم نہ ڈرے، بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے. اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی. آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی. فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو. الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں. ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا. کون سا نبی؟ اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو،
जिस जगह सोती वहां खुशबू के हुल्ले, गुस्लखाने में जाती वहां खुशबू। कौन सी दुकान से लाई? हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया। 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया, मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? कहां से आती है? कहने लगी, अम्मा अगर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूं तो तुम इसके मुंह की भबक लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है। दोनों को चीर कर टुकड़े कर दिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील खार हुए, वही तबाह बर्बाद हुए। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम महबूब आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।